عاشورہ کے بعد کربلا کے المناک انجام سے اٹھنے والی صدائیں۔ یہ داستان محض ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے واقعے کی روداد ہے جس نے تاریخ اسلام کا دھارا ہی موڑ دیا۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں غبار اٹھا تو بنو امیہ کی خلافت کو یقین تھا کہ انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کی بغاوت کو کچل کر ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کر لی ہے، لیکن انہیں اس حقیقت کا ادراک نہ تھا کہ اس دن انہوں نے ایک لاش کو نہیں بلکہ ایک ایسے شعور کو جنم دیا ہے جو صدیوں تک ان کی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ شام جب کربلا کا میدان چپ تھا نہ صرف ایک میدان جنگ کی خاموشی تھی بلکہ وہ تاریخ کی ایک نئی تحریک کی ابتدائی علامت تھی۔ یہ مضمون اس المیے کے بعد پیش آنے والے واقعات کی تفصیلی اور جذباتی داستان ہے، جس میں قیدیوں کے اسرانہ سفر، شام کے دربار میں ان کی دلیرانہ خطابت، قاتلوں کے اندرونی عذاب اور آخر کار اس قتل عام کے نتیجے میں اٹھنے والی بڑی سیاسی بغاوتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کے اس موڑ کی کہانی ہے جب مظلومیت نے ایک طاقتور سلطنت کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسلام کی تقدیر کو نئے سرے سے لکھا۔ پہلا منظر، شام غریباں، ایک صحرا میں صبح کا پہلا پہر۔ 10 محرم کی شام کربلا کے صحرا میں ڈھل رہی تھی۔ افق پر سورج کی سرخ شمع غروب ہو رہی تھی اور اس کی آخری کرنیں ایک ویران و بے آب و گیا میدان پر پڑ رہی تھیں جہاں خیمے جل چکے تھے اور ان کی راکھ سے دھوئیں کے بادل ابھی تک اٹھ رہے تھے۔ اس اذیت ناک خاموشی کو صرف بچھڑے ہوئے جانوروں کی کرا اور پیاسی عورتوں اور بچوں کی بے بسی بھری آہیں توڑ رہی تھیں۔ یہ منظر کسی بھی آنکھ کے لیے انتہائی کربناک تھا۔ میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی، ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے وفادار 72 ساتھی سب کے سب بے سر لاشوں کی شکل میں پڑے تھے۔ تاریخ عام طور پر کسی جنگ کا اختتام اس کے کمانڈروں کی موت پر کرتی ہے، لیکن کربلا کے لیے حقیقی جنگ، جو خیالات اور نظریات کی تھی، آخری سپاہی کے گرنے کے بعد شروع ہوئی۔ اس رات کو تاریخ میں شام غریباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اجنبیوں اور بے یار و مددگار لوگوں کی رات۔ اس رات خیمہ گاہ میں موجود رسول اللہ کی بیٹیوں اور بچوں کے سامنے ایک خوفناک حقیقت تھی۔ ان کے محافظ شہید ہو چکے تھے، ان کی پناہ گاہیں راکھ ہو چکی تھیں، اور وہ اب ایک ایسی فوج کے قیدی تھے جو انہیں اپنے دین کا پیروکار کہتی تھی لیکن ان کے ساتھ دشمن سے بھی بدتر سلوک کر رہی تھی۔ اس خوفناک رات کی قیادت حسین علیہ السلام کی بہن زینب بنت علی نے سنبھالی۔ ان کے سامنے ایک اور المیہ بھی تھا، حسین کا واحد زندہ بچ جانے والا بیٹا علی ابن الحسین، جو بعد میں زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، سخت بخار میں مبتلا تھے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب ایک سپاہی نے انہیں ختم کرنے کے لیے تلوار کھینچی تو زینب نے اپنا وجود ان پر ڈھانپ دیا اور آواز بلند کی، خدا کی قسم، تم اسے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک مجھے پہلے نہ مارو۔ اس عورت کی بے مثال بہادری اور دلیری نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ زینب نے اس رات خوفزدہ بچوں کو جمع کیا، پانی کی قلیل مقدار کو سنبھالا اور خود جاگ کر خیموں کی حفاظت کی۔ دوسرا منظر، قیدیوں کا کارواں، تاریخ کا ایک المناک سفر۔ 11 محرم کی صبح عمر بن سعد نے اپنے مقتول سپاہیوں کو دفن کرنے کا حکم دیا، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو بغیر کفن دفن کے صحرا کی تپتی ریت پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ انتہائی ذلت اور توہین کا ایک اقدام تھا۔ پھر حکم ہوا کہ اسران کربلا، جن میں رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین زینب، ان کی بہن کلثوم، حسین کی بیویاں اور ان کی چھوٹی بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ شامل تھیں، کو اونٹوں پر بغیر کجاوے کے لاد کر چلایا جائے۔ ان کے ہاتھوں اور گردنوں میں بھاری بیڑیاں ڈالی گئیں۔ ان اسیروں کو راستے میں ایک اور شدید اذیت سے گزرنا تھا۔ اموی سپاہیوں نے انہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان سے گزارا، جہاں ان کے اپنے باپ، بھائی اور شوہر کی بے سر لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب زینب کا اونٹ حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس سے گزرا تو وہ چیخ اٹھیں، لیکن یہ شکست کی چیخ نہیں تھی بلکہ صبر اور استقامت کا اعلان تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، ہم سے یہ قربانی قبول فرما۔ پھر مدینہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے دادا کو پکارا، اے محمد، یہ ہے حسین، صحرا میں بے سر اور خون میں لت پت، اور تمہاری بیٹیاں قیدی ہیں۔ اس آواز میں اتنی قوت تھی کہ سخت دل اموی سپاہی بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ یہ اموی فتح کا وہ پہلو تھا جسے وہ چھپانا چاہتے تھے، لیکن زینب کی یہ پکار اس کی بنیادوں کو ہلا رہی تھی۔ تیسرا منظر، کوفہ میں زینب کی آواز اور ابن زیاد کا دربار۔ 12 محرم کو یہ قیدی کارواں کوفہ پہنچا۔
جس وقت یہ کارواں شہر کے دروازے سے داخل ہوا تو گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے پورے شہر میں جشن کا حکم دے رکھا تھا۔ گلیاں تماشائیوں سے بھری ہوئی تھیں، جنہیں بتایا گیا تھا کہ باغیوں اور خارجیوں کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ اسیر بازاروں سے گزرے تو زینب نے ایک اشارے سے ہجوم کو خاموش کروا دیا۔ ایک عینی شاہد نے بعد میں بیان کیا کہ اس نے کبھی کسی عورت کو اتنے زور اور تاثیر کے ساتھ بولتے نہیں دیکھا تھا، اور اس کی آواز اس کے والد علی ابن ابی طالب کی آواز سے ملتی تھی۔ زینب نے کوفہ کے باشندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل کوفہ، اے دغا باز اور غدار لوگو، کیا تم ہمارے لیے روتے ہو؟ تمہاری آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں۔ تم نے میرے بھائی کو وفاداری کی قسمیں دے کر بلایا اور پھر اسے ابن زیاد کے ہاتھ بیچ دیا۔ تم نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑی اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس تقریر نے لوگوں کے دلوں میں موجود الجھن کو دور کر دیا اور لوگ کھل کر رونے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی بے عملی نے کس المیے کو جنم دیا ہے۔ پھر یہ اسیر ابن زیاد کے محل میں پہنچائے گئے۔ ابن زیاد اپنی مسند پر مغرورانہ انداز میں بیٹھا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک چھڑی سے ٹھونس رہا تھا۔ اس نے زینب کو دیکھا اور تنزیہ انداز میں کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کروایا اور تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا۔ اس پر زینب نے بلا خوف و تردد جواب دیا، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیغمبر محمد سے نوازا اور ہمیں مکمل طور پر پاکیزہ کیا۔ صرف فاسق ہی رسوا ہوتے ہیں اور فاجر ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا، تم کیا دیکھتی ہو کہ خدا نے تمہارے بھائی اور تمہارے گھرانے کے ساتھ کیا؟ زینب نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ کی یادگار بن گیا، میں نے خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت الا جملہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے خدا نے شہادت کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے وہ بہادری سے اپنے انجام کی طرف بڑھے۔ لیکن خدا تمہیں اور انہیں اکٹھا کرے گا اور پھر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ دیکھ لینا کہ اس دن کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس جواب پر ابن زیاد غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور زینب کو مارنے کے لیے بڑھا، لیکن اس کے مشیروں نے اسے روک دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح کے قتل عام کے بعد کسی عورت کو مارنا کوفہ میں فوری بغاوت کا باعث بن سکتا ہے۔ چوتھا منظر، کوفہ سے دمشق تک ایک صبر آزما سفر۔ ابن زیاد نے اسران کربلا کو کوفہ سے دارالخلافہ دمشق روانہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سینکڑوں میل کا طویل اور دشوار گزار سفر تھا، جو صحرا کی شدید گرمی، پانی اور خوراک کی کمی اور مسلسل ذلت کے باعث عذاب بن گیا۔ قیدیوں کو جہاں آگے بڑھایا جاتا، وہاں شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے، تاکہ راستے میں آنے والے دیہاتوں اور قصبوں کے لوگ انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہوں اور اموی حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکیں۔ اس سفر کے دوران کچھ مقامات پر ایسے واقعات پیش آئے جو اسران اہل بیت کی عزت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ موصل پہنچ کر جب مقامی آبادی کو قیدیوں کی اصل شناخت کا پتہ چلا تو انہوں نے اموی سپاہیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں شہر کے مرکز سے گزرنے سے روک دیا، جس پر سپاہیوں کو راستہ بدلنا پڑا۔ حلب کے قریب ایک عیسائی راہب نے دیکھا کہ امام حسین کے سر سے ایک نورانی کرن نکل رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو رشوت دے کر ایک رات کے لیے سر اپنے پاس رکھا اور اسے گلاب کے پانی سے دھویا اور احترام سے پیش کیا۔ بالبک میں گورنر نے جشن منانے کا حکم دیا، لیکن قیدیوں نے اس موقع پر اموی حکومت کی مذمت کی، جس سے وہ جشن ایک سوگ کی مجلس میں تبدیل ہو گیا۔ اس سفر کے دوران سب سے زیادہ تکلیف حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹیوں کو ہوئی۔ 4 سالہ سکینہ، جنہیں سیدہ رقیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، راستے کی تھکاوٹ اور نفسیاتی صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور دمشق پہنچنے کے فوراً بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا اور آج بھی دمشق میں ان کا مزار عقیدت کا مرکز ہے۔ 5واں منظر، شام کے دربار میں زینب کا چیلنج اور یزید کی رسوائی۔ آخر کار یہ قیدی کارواں دمشق پہنچا، جو اموی خلافت کا مرکز اور یزید کی طاقت کا گڑھ تھا۔ یزید نے اپنے محل کو پوری شان و شوکت سے سجایا تھا تاکہ اپنی شاہی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ رومی سلطنت اور دیگر غیر ملکی ریاستوں کے سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے تاکہ باغیوں کی شکست کا منظر دیکھ سکیں۔ حسین علیہ السلام کا سر ایک سنہری تھال میں رکھا گیا اور یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔
یزید مسکرایا اور جاہلیت کے اشعار پڑھے، جس میں وہ اپنے مشرک اجداد کا بدلہ لینے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا جو بدر کی جنگ میں محمد مصطفیٰ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لیکن اس موقع پر زینب بنت علی کھڑی ہوئیں۔ ان کی زنجیریں سنگ مرمر کے فرش پر کینکینا اور ان کی آواز نے پوری عدالت کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز رسمی انداز میں خدا کی حمد سے کیا، جیسے کوئی بڑا خطیب اپنی تقریر شروع کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو میرے دادا رسولوں کے سردار اور ان کی پاکیزہ اولاد پر۔ اللہ نے اپنی کتاب میں سچ فرمایا جب اس نے کہا، پھر برا انجام تھا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ پھر وہ براہ راست یزید کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس کی عارضی فتح کو سراسر رد کیا۔ یہ یزید، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کے راستے بند کر دیے اور ہمیں مقامات سے مقامات تک قیدیوں کی طرح کھینچا؟ تو ہم خدا کے نزدیک ذلیل ہیں اور تم اس کے ہاں معزز ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کامیابی خدا کی نگاہ میں تمہارے بلند مرتبے کی وجہ سے ہے؟ تم غرور سے ہوا سونگ رہے ہو اور تکبر سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، اس خوشی میں کہ دنیا تمہارے حق میں مڑ گئی ہے اور ہماری قیادت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ رکو، اپنے گھوڑے روکو۔ کیا تم اللہ کا یہ فرمان بھول گئے اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پھر انہوں نے اموی خاندان کی اخلاقی منافقت کو نشانہ بنایا اور انہیں ان کے تاریخی پس منظر کی یاد دلائی کہ یہ آزاد شدہ غلاموں کے بیٹے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ تم اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردوں میں چھپاتے ہو، جبکہ تم رسول اللہ کی بیٹیوں کو مقامات سے مقامات پر کھینچتے ہو؟ تم نے ان کے چہرے بے نقاب کیے، انہیں عوام کی نظروں میں لایا اور انہیں ایسے شہروں سے گزارا جہاں اجنبی، مقامی اور دشمن سب انہیں دیکھتے رہے، جبکہ کوئی ان کا محافظ نہیں تھا اور کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ انہوں نے امام حسین کے سر پر مسرت کا اظہار کرنے پر اسے ملامت کی۔ ہم اس شخص سے رحمت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے اسلام کے شہداء کی کلیاں کھائی تھیں اور جس کا گوشت نیک لوگوں کے خون سے پروان چڑھا؟ تم امام حسین کے ہونٹوں پر اپنی چھڑی مار رہے ہو اور اپنے اشعار پڑھ رہے ہو۔ خبردار، بہت زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ عنقریب تم اپنے آباء و اجداد سے ملو گے اور اس دن تم تمنا کرو گے کہ تم بولنے سے پہلے ہی اندھے اور گونگے ہوتے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام اس عظیم حقیقت پر کیا کہ اس واقعے کا انجام اہل بیت کے نام کی بقا ہوگا۔ اللہ کی قسم، تم نے اپنی کھال کے سوا کسی کو نہیں خریدا اور اپنے گوشت کے سوا کسی کو نہیں کاٹا۔ تم رسول اللہ کے حضور اس سنگین جرم کا بوجھ اٹھا کر جاؤ گے کہ تم نے ان کی اولاد کا خون بہایا اور ان کی حرمت کی خلاف ورزی کی۔ تم اپنی پوری کوشش کرو، اپنی پوری طاقت صرف کرو، لیکن اللہ کی قسم، تم ہماری یاد کو مٹا نہیں سکتے، نہ ہماری راہ کو ختم کر سکتے ہو اور نہ ہی اس بدنامی کے داغ کو اپنے نام سے دھو سکتے ہو۔ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اور تمہارا مال بکھر جائے گا جس دن پکارنے والا پکارے گا۔ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ تقریر سن کر پوری عدالت میں سنوٹا چھا گیا۔ اس دوران ایک رومی سفیر جو دربار میں موجود تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس تھال کی طرف دیکھا جس میں سر رکھا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا، یہ حسین ہے، علی کا بیٹا۔ سفیر نے پوچھا، اور اس کی ماں کون تھی؟ یزید نے کہا، فاطمہ، اسلام کے نبی کی بیٹی۔ اس پر سفیر نے غم و غصے سے کہا، شرم ہے تم پر؟ ہماری سرزمینوں میں اگر ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کی کسی چیز کا ایک نشان بھی ہو تو ہم اسے انتہائی احترام سے پیش کرتے ہیں، اور تم یہاں اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کر کے اس کے گھرانے کو قیدی بنا رہے ہو۔ تم کتنے برے لوگ ہو۔ اس بین الاقوامی رسوائی سے گھبرا کر یزید توبہ کرنے والوں کی تحریک توابین 65 ہجری کوفہ میں ایک شدید اور تکلیف دہ اجتماعی جرم نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہزاروں کوفی جنہوں نے حسین علیہ السلام سے اپنے وعدے توڑے تھے، انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ سلیمان بن سرد کی قیادت میں انہوں نے ایک فوج تشکیل دی اور خود کو توابین
توبہ کرنے والے کا نام دیا۔ ان کا واحد مقصد اموی فوج سے لڑنا اور شہادت پانا تھا تاکہ رسول اللہ کے نواسے کو چھوڑنے کے جرم کا کفارہ ادا کر سکیں۔ اگرچہ وہ جنگ عین الوردہ میں فوجی طور پر شکست کھا گئے، لیکن ان کی قربانی نے عراق پر اموی کنٹرول کو شدید کمزور کر دیا۔ 3 مختار ثقفی کا انتقامی قیام 66 ہجری سب سے منظم اور ہدفی انتقامی کارروائی مختار ثقفی کی قیادت میں ہوئی۔ مختار ثقفی ایک باصلاحیت سیاسی اور فوجی حکمت عملی ساز تھے۔ انہوں نے عوام میں انصاف کے جذبے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ مختار نے سب سے پہلے مدینہ جا کر محمد ابن حنفیہ، امام علی کے ایک بیٹے، سے حمایت حاصل کی اور خود کو ان کا نمائندہ قرار دیا، جس سے انہیں شیعہ آبادی میں بے پناہ مذہبی مقبولیت ملی۔ انہوں نے کوفہ میں داخل ہو کر مقامی آبادی، خاص طور پر میوالی،